بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں ثاقب بشیر۔ آج ہم بات کریں گے، اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک ریٹ پٹیشن دائر ہوئی ہے، لیکن اس میں انٹرسٹنگ یہ ہے کہ جو پٹیشنر ہیں وہ پاکستان کے نامور صحافی، اینکر پرسنز جو عمومی طور پر آپ مختلف ٹی وی چینلز پر دیکھتے ہیں، انہوں نے یہ پٹیشن دائر کی ہے، اور اس میں ایک پولیٹیکل پارٹی کے لیڈر ہیں، قائد ہیں میاں محمد نواز شریف اور اسحاق ڈار، ان سے متعلق پیمرا نے نواز شریف جو قائد ہیں مسلم لیگ نون کے، ان پر اور اسحاق ڈار پر چینلز پر آنے کے حوالے سے پابندی لگائی تھی، اور ان کو مفرور یا اشتہاری قرار دینے کے بعد یہ پابندی لگائی گئی تھی کہ کسی چینل پر ان کا کوئی سپیچ، کوئی ورڈ جو ہے وہ نہیں دکھایا جا سکتا۔ اب اس میں انٹرسٹنگ صورتحال یہ ہے کہ ایک طرف پٹیشنر وہ بہت نامی گرامی جرنلسٹ ہیں، صحافی ہیں، اینکر پرسنز ہیں، اور دوسری طرف ایک پارٹی جو ہے، سیاسی پارٹی، پولیٹیکل پارٹی کے جو لیڈر ہیں، ان کی تقاریر پر پابندی کا معاملہ ہے۔ اب یہ جو درخواست ہے، اس میں جو 7 قسم کے سوالات جو فریم کیے گئے ہیں کہ آرٹیکل 19 اور 19A کا کیا سکوپ ہے، یہ عدالت کے سامنے رکھا گیا ہے، اور یہ پوچھا گیا ہے کہ جو اظہار رائے کی آزادی ہے اس کا جو قدغن لگائی جا سکتی ہے یا نہیں لگائی جا سکتی، یا جو اشتہاری یا مفرور ہے اس سے متعلق ہمارا جو آئین ہے وہ کیا کہتا ہے، پیمرا کے قوانین کیا کہتے ہیں، اور پیمرا کن صورتوں میں چینلز پر کوئی بھی سپیچ اس پر پابندی یا اس کو ممنوع قرار دے سکتا ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہے اس میں ذکر کی گئی ہیں۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے اب آپ میرا یوٹیوب چینل ہے اس کو ضرور سبسکرائب کریں، تاکہ آنے والے دنوں میں بھی آپ کو اچھی جو ہے وہ اس قسم کی دلچسپ خبریں ضرور ملتی رہیں۔ اب آتے ہیں ہم کہ اس میں جو کویسچنز فریم کیے گئے ہیں، اس میں سب سے پہلے جو انفارمیشن ہے آرٹیکل 19 اور 19A، اس حوالے سے یہ کہا گیا ہے کہ انفارمیشن 19A کا سکوپ کیا ہے۔ دوسرا جو کویسچن ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ کیا ریاست، ادارے یا کوئی اتھارٹی اس قسم کی انفارمیشن کو الیکٹرانک یا پرنٹ میڈیا پر چلنے سے روک سکتی ہے۔ کیا اشتہاری یا جو مفرور جو ملزمان ہیں ان کے ویوز یا ان کی تقاریر آرٹیکل 19A سے باہر ہیں۔ چوتھا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ کیا عوامی مفاد کے برعکس اس ساری معلومات کو آن ایئر ہونے سے روکا جا سکتا ہے۔ پانچواں سوال جو اس میں فریم کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ کیا اشتہاری جو ملزم ہے یا مفرور ہے اس سے متعلق تجزیے، تبصرے یا خبر دینا، کیا یہ آزادی اظہار رائے کے تحت نہیں آتا، اور کیا بنیادی حقوق ہیں آئین کے تحت دیے گئے ہیں، کیا ان کو پیمرا کس قانون کے تحت یا کسی طرح ان کو ختم کر سکتا ہے۔ یہ 6 سے 7 جو کویسچنز ہیں یہ فریم کیے گئے ہیں اور عدالت کے سامنے رکھے گئے ہیں اس جو پٹیشن ہے اس میں۔ اب آتے ہیں کہ اس میں پٹیشنر جو ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کتنے ہیں۔ 19 بنیادی طور پر اس میں پٹیشنر ہیں اس درخواست میں، جس میں 16 جرنلسٹ ہیں اور 3 باڈیز ہیں۔ ایک ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان، ڈاکٹر مہدی حسن جو چیئرپرسن ہیں ان کے ذریعے وہ اس میں پٹیشنر ہیں۔ پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ، ان کے جو سیکرٹری جنرل ہیں سید ناصر عباس زیدی۔ اس کے علاوہ جو وائس چیئرمین ہیں پاکستان بار کونسل عابد ساکی، وہ اس میں پٹیشنر ہیں، اور 16 جرنلسٹ ہیں۔ ان کے نام صرف میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ آئی رحمان ہیں، سلیم ہاشمی ہیں، یہ وائف ہیں شعیب ہاشمی کی، محمد ضیاء الدین ہیں، بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں۔ اس کے علاوہ منیز جہانگیر ہیں، غازی صلاح الدین سن آف محمد اسلام الدین ہیں، زبیدہ مصطفیٰ، نجم سیٹھی، نسیم زارا، امبر رحیم شمسی، غریدہ فاروقی، میمل سرفراز، منصور علی خان، اس کے علاوہ زائد حسین، آسمہ شیرازی، سلیم صافی اور
اجاز حیدر بخاری اس میں پٹیشنر ہیں اور گورنمنٹ کو اس میں جو رسپونڈنٹ بنایا گیا ہے. اس میں جو کوشچن جو فریم کیے گئے ہیں اور جو دو آرڈر چیلنج کیے گئے ہیں وہ ایک 10/2020 کا آرڈر ہے اور دوسرا 25/5/2019 کا. 25/5/2019 کے آرڈر میں اسحاق ڈار کے اشتہاری اور قرار دیے جانے کے بعد ان کے بیانات چلانے پر پابندی لگائی گئی تھی, اور ایک 10/2020 کا جو آرڈر ہے اس میں نواز شریف کے حوالے سے جو مفرور قرار دینے کی کارروائی شروع ہوئی تھی اور اس کے بعد ان کو اشتہاری قرار دینے کی کارروائی ابھی زیر التوا ہے, اس سے متعلق یہ آرڈر آیا تھا. اور اس آرڈر میں پیمرا نے کیا کہا تھا وہ بھی میں آپ 1-2 پوائنٹ آخر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کس وجہ سے پیمرا نے یہ پابندی لگائی تھی. اسی پٹیشن میں ایک جگہ پہ یہ ذکر کیا گیا ہے کہ کن صورتوں میں پیمرا جو پابندی ہے وہ لگا سکتا ہے. وہ 5 ہیں. ایک تو آئیڈیالوجی آف پاکستان کے خلاف بات ہو, ہیٹریڈ امنگ دا پیپل, کریٹ ہیٹریڈ امنگ دا پیپل, کوئی ایسی ایکسپریشن ہو اس کو پابندی لگا سکتا ہے. اس کے علاوہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہو, ڈسٹرب پبلک پیس, اس پہ پابندی لگائی جا سکتی ہے. کوئی ایسی سچویشن بن رہی ہو, نیشنل سیکیورٹی کا مسئلہ ہو. اس کے علاوہ ولگر, آبسین یا اس قسم کے جو چیزیں ہیں وہ نہیں چلا سکتی. ان 5 صورتوں میں پیمرا پابندی لگا سکتا ہے. لیکن اس پٹیشن میں واضح طور پر یہ کہا گیا ہے کہ پیمرا کے پاس کوئی اتھارٹی نہیں ہے کہ وہ کسی اس قسم کے جو مفرور یا اشتہاری ملزمان ہیں ان کے ویوز, ان کے ورڈز کو روکے, یا ان کا جو رائٹ ان کو حقوق دیے ہیں آئین نے ان کو روکا جا سکے. اگر پیمرا جو ہے اس نے اپنی وائلیشن کی ہے, جو اس کی قوانین ہے اس کی وائلیشن کی ہے, اگر اس حوالے سے اگر کوئی قانون سازی کی ضرورت بھی ہے تو وہ پارلیمنٹ کر سکتی ہے. پیمرا یہ پابندی جو ہے, اس قسم کی جو پابندی پیمرا کسی صورت بھی نہیں لگا سکتا. عدالت سے یہ استدعا کی گئی ہے کہ جو 1/10/2020 کا آرڈر ہے اور 27/5/2019 کے آرڈر ہیں. اسحاق ڈار کا ایک آرڈر تھا, اسحاق ڈار کے خلاف ایک جو مسلم لیگ نون کے قائد ہیں نواز شریف, ان کے خلاف یہ آرڈر تھے کہ پیمرا نے ان کو روک دیا تھا کہ وہ کسی قسم کی کوئی بھی جو سپیچ ہے ان کے ورڈز ہیں, ان کے ویوز کسی چینل پہ وہ نہیں دکھا سکتے. اب 2 آرڈرز یہ دیے گئے تھے پیمرا کے. ایک 1 اکتوبر کا جو آرڈر تھا اس میں پیمرا نے واضح طور پر لکھا کہ سپریم کورٹ کے یا سپیریئر کورٹس کے کوئی ججمنٹس ہیں ان کا حوالہ دے کر انہوں نے یہ کہا تھا کہ مکمل طور پر یہ پابندی ہوگی کہ آپ کسی بھی اشتہاری یا مفرور ملزم کی سپیچ یا ویوز یا ان کے ورڈز جو ہے وہ نہیں دکھا سکتے. دوسرا جو آرڈر تھا اسحاق ڈار کے خلاف تھا 27 مئی 2019 کا. یہ آرڈر جو ہے وہ جاری کیا گیا تھا. اظہر صدیق ایڈوکیٹ ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان, ان کی درخواست تھی پیمرا میں, ان میں یہ آرڈر جاری کیا تھا. اب ناظرین یہ ایک بڑا ہی امپورٹنٹ اور اہم کیس جو ہے وہ ہائی کورٹ میں آ گیا ہے. عمومی طور پر ایسا نہیں ہوتا, بلکہ جو پٹیشنر ہیں, پٹیشنر سائڈ سے کوئی بھی شہری سٹیزن آ جاتا ہے یا کوئی جرنلسٹ آ جاتا ہے, لیکن یہاں پہ مختلف 3 باڈیز ہیں, 16 جرنلسٹ ہیں اور ایک پولیٹیکل پارٹی کا ایک میٹر انوالو ہے. انفارمیشن کا فلو, اسکوپ کیا ہے, کیا پیمرا روک سکتا ہے, یہ ساری چیزیں اٹھائی گئی ہیں. اور آخری بات میں آپ کو بتا دوں کہ جو پٹیشن میں اٹھائی گئی ہے کہ پیمرا کس طرح اور کس اتھارٹی کے تحت یہ پابندیاں جو ہے وہ لگا سکتا ہے اور فریڈم آف ایکسپریشن پر کوئی قدغنیں لگا سکتا ہے. یہ اس پر درخواست جو ہے یہ درخواست دائر ہو چکی ہے ہائی کورٹ میں اور امید کی جا رہی ہے کہ کل اس پر سماعت ہوگی. اب ہم دیکھیں گے کہ آنے والے دنوں میں اس حوالے سے کیا ہائی کورٹ آرڈر جاری کرتی ہے. آئندہ ایسی جو معلوماتی ویڈیو ہم آپ کے سامنے لاتے رہیں گے. ہمارا یوٹیوب چینل جو ہے اس کو ضرور سبسکرائب کریں. بہت شکریہ.